مسجد اقصی اسلام میں 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے، جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصی اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخی مقام رکھتا ہے، جس کا تعلق قوموں کی عروج و زوال اور پیغمبروں کی معبود ہونے سے ہے۔ مسجد اقصی ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی طرف رخ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سالوں تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیمی کی ہی ایک شکل ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل تورات و انجیل کے پیغام پر عمل و پیرا ہے۔ واقعی معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا غیر معمولی واقعہ تھا۔ عرض یہ کہ یروشلم اسلام و عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، جہاں بے شمار پیغمبر معبوس کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین قدس کے متعلق سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا، کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی۔ اس طرح سورہ اسراء میں فرمایا گیا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد الاقصی تک، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کیا، لہٰذا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد الاقصی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال۔ علماء و مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد الاقصی کو خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کروائی۔ روایتوں کے مطابق اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد الاقصی کی تعمیر کرے۔ ابن حشام نے اپنے تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کی گئی۔ اس کے تجدید کئی پیغمبروں نے کیا۔ مسجد الاقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ چرند و پرند، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی۔ جنات آپ کے تابع اور فرمان بردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد الاقصی کی تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو ہی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہوئی، اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا، جس کے اندر آپ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام کئی دن یا ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ علیہ السلام کی وفات ہونے والی ہے تو
تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دے۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے تو آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اسی عصا مبارک کے سہارے آپ علیہ السلام کے جسم ویسے ہی کڑی رہی اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول ہے۔ دراصل پیغمبروں کی جسم مبارک کبھی سڑتی نہیں، نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کاٹ سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم قبروں میں صحیح و سالم موجود ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ جب اس کی عصا کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ علیہ السلام کی مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگی اور تب جناتوں کو علم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کی عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ عیب جانتے تو اس خاری کی عذاب میں نہ ہوتے۔